اس میں تو کریڈٹ جاتا ہے ہماری آرگنائزنگ کمیٹی اور IEEC ینگ بلڈ ہے ماشاء اللہ. ایوریج ایج ہماری فیکلٹی کی 34-35. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل ٹول سے بہراور ہیں. تو ہم نے ان ٹولس کا استعمال کیا مارکیٹنگ کے لیے, آتھرس کو اپروچ کرنے کے لیے, یونیورسٹیز میں مارکیٹ کرنے کے لیے, جو کہ ڈیجیٹل ہیں اور جن پہ لوگ زیادہ آسانی سے پیپرز سبمٹ کرتے ہیں. تو اس دفعہ الحمدللہ 7 سے زیادہ ملکوں سے ہمیں پیپرز ملے. چائنا سے ملے, الجیریا سے, US سے, نائجیریا سے, قطر سے, ملائیشیا سے, ان جگہوں سے الحمدللہ پیپر آئے. سعد صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ نے اپنی تقریر میں ایک بڑی خاص بات کی کہ کووڈ کے بعد سے پوری دنیا ایک کیوس کا شکار ہے. اس کیوس میں انجینئرز کی کیا ذمہ داری ہے اور اس سے باہر نکلنے کا کیا؟ بہت شکریہ, میں ڈر رہا تھا کہ آپ اسی سوال کی طرف لے جائیں گے. پروفیسر تو فی البدی بولتے ہیں نا. تو بیسکلی یہ ایک حقیقت ہے. ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں ایسے بچوں کو جن کی عمریں 18 سے 22 سال کی ہیں. ہم ان فیکلٹی ممبرس کے ساتھ روزانہ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے نیشن بلڈنگ. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایک کویشچن سب کے ذہن میں ہے کہ کووڈ کے بعد سے دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. وی آر سینگ ڈسرپشنز ایوری ڈے ایوری منتھ, چاہے وہ پولیٹیکل اینڈ سے ہو, جیو پولیٹیکل ہو, ٹیکنالوجی ہو, اسٹریٹجی ہو. روز صبح نئی خبر سننے کو ملتی ہے اور سارے دوڑ لگاتے ہیں اس کی طرف ایڈجسٹ کرنے کے لیے. تو ایز اے پروفیسر ہمارا شوق ہے ہسٹری پڑھنا اور ماضی سے سبق حاصل کرنا اور پھر اس نسل کو بتانا تاکہ پر امیدی باقی رہے اور آگے بڑھنے کی جو راہیں ہیں وہ کھلی رہیں. تو دیکھیں یہ ڈسرپشن چاہے کسی بھی زمانے میں آئی ہے نا, بنی نوع انسان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ کبھی کسی اکیلے نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ مل کے کام کیا جائے. جتنا زیادہ مل کے کام کریں گے, جتنا زیادہ کولیبریشن کریٹ کریں گے, جتنا زیادہ نیٹ ورک ہوگا, نئے پارٹنرز لے کر آئیں گے, اتنا زیادہ اسٹیبلٹی کی طرف دنیا واپس جائے گی. تو یہ اس تقریر میں میرا میسیج تھا, اور یہی انجینئرس کے لیے بھی ہے کہ اگر ایک انجینئر اپنی ایکسلنس کے اوپر سکسیس حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو آج کل کے دور میں یہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے. وہ اپنی سکسیس کو دوسروں کی سکسیس کے ساتھ الائن کرے, کمیونٹی کی سکسیس کے ساتھ الائن کرے, ملک کی سکسیس کے ساتھ الائن کرے. جب ہم میں سے میجورٹی یہ کام کرنا شروع کرے گی تو ملک, انسٹیٹیوشنز, ہم سب ترقی کریں گے اور اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. آپ نے کہا کہ کوآرڈینیشن زیادہ بڑھائی جائے, اور اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ آپ کو 55 پیپرز آئے. تو یہ اتنے سارے پیپرز کیسے جمع کر لیتے ہیں, کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں اس میں تو کریڈٹ جاتا ہے ہماری آرگنائزنگ کمیٹی اور IEEC ینگ بلڈ ہے ماشاء اللہ. ایوریج ایج ہماری فیکلٹی کی 34-35. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل ٹول سے بہراور ہیں. تو ہم نے ان ٹولس کا استعمال کیا مارکیٹنگ کے لیے, آتھرس کو اپروچ کرنے کے لیے, یونیورسٹیز میں مارکیٹ کرنے کے لیے, جو کہ ڈیجیٹل ہیں اور جن پہ لوگ زیادہ آسانی سے پیپرز سبمٹ کرتے ہیں. تو اس دفعہ الحمدللہ 7 سے زیادہ ملکوں سے ہمیں پیپرز ملے. چائنا سے ملے, الجیریا سے, US سے, نائجیریا سے, قطر سے, ملائیشیا سے, ان جگہوں سے الحمدللہ پیپر آئے. اچھا, آپ یہ اسپانسرز میں بھی جو ہیں وہ میڈیم سائز کی کمپنیز اس دفعہ زیادہ نظر آ رہی ہیں. وہ کون سی کمپنیاں ہیں اور ان کا کیا کیسے لنک بنا؟ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا شارٹ تھا تو زیادہ اسپانسرشپ ڈرائیو نہیں کی, کاسٹ ٹو کاسٹ پہ گئے. لیکن نام جو ہے وہ ماشاء اللہ بڑی اچھی کمپنیز ہیں. ریون از اے بگ نیم ان سولر انڈسٹری اور رینیوبل میں, ونڈ میں بھی کام کر رہی ہے. بیس میں بہت اچھا کام کر رہی ہے بیٹری سسٹمز انسٹال کرنے میں. اسی طرح برکٹران ٹرانسمیشن لائنس کی انسٹالیشن میں اٹس اے میجر اینڈ ایمرجنگ EPC کانٹریکٹر ہیں, وہ آ رہے ہیں. دے آر انڈین بائی پروفیشن ایز ویل. اور اس کے علاوہ میک پاور سسٹم اسٹڈیز ڈیزائن کے اندر بہت بڑا نام ہے اور NED کے ساتھ کلوزلی مل کے کام کر رہے ہیں. تو ہم نے ریکویسٹ اور لوگوں سے بھی کی تھی. انشاءاللہ آگے جیسے کانفرنسز بڑھیں گی تو وی ول ہیو مور اسپانسرز. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو.